پیش خدمت حالات حاضرہ کا پروگرام جہانما۔ آج جہانما میں جن موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے وہ اس طرح ہیں۔ ہندوستان میں کرونا وائرس متاثرین میں اضافہ، عراق میں پہلی موت، ارجنٹینا میں پہلا معاملہ سامنے آیا، طالبان کے خلاف امریکہ کے فضائی حملے، چین اور پاکستان سے ملحق سرحدوں پر ہندوستانی فوج کے فعالیت بڑھانے کے اقدامات، ہندوستان کی نیوکلیائی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں، ہندوستانی وزارت خارجہ، 7 ماہ بعد جموں کشمیر میں سوشل میڈیا سے ہٹائی گئی پابندی، ٹرمپ کے بعد امریکی وزیر دفاع کا اگلے ہفتے دورہ ہند، جو بائیڈن کو 9 امریکی ریاستوں میں ملی کامیابی۔ کورونا وائرس معاملات آج پھر اخبارات کی سرخیوں میں ہیں۔ ہندوستان میں متاثرہ افراد کی تعداد 29 ہو گئی ہے۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز نے اس حوالے سے تحریر کیا ہے کہ حیدرآباد میں جہاں ایک معاملے کی تصدیق ہوئی تھی، حکام نے وہاں 2 مزید کیسز کی تصدیق کی ہے۔ یہ تمام متاثرہ افراد ان لوگوں کے تعلق میں آئے تھے جو یا تو دبئی یا پھر اٹلی کے شہروں سے ہندوستان آئے تھے۔ اخبار نے وزیر صحت ہرش وردھن کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ بین الاقوامی پروازوں سے آنے والے مسافروں کی جانچ کے لیے اسکریننگ سہولیات میں توسیع کی جا رہی ہے، لہذا کسی طرح سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیال رہے کہ 3 ماہ قبل چین سے پھیلنے والے وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں بیمار ہونے والے افراد کی تعداد 94,000 تک پہنچ چکی ہے، جن میں سے 3,200 کی موت ہو چکی ہے۔ خبر کے مطابق بدھ کے روز تک اس بیماری نے کل 80 ممالک میں اپنے پر پھیلا لیے تھے، جن میں سے چین کے بعد ایران اور اٹلی میں سب سے زیادہ متاثرین پائے گئے ہیں۔ اخبار عالمی صحت تنظیم کے حوالے سے لکھتا ہے کہ اس بیماری سے ہوئے اموات کی شرح 3.4% زیادہ ہے، جبکہ اس سے قبل اس سے کم فیصد کا اندازہ لگایا گیا تھا۔ روزنامہ ایشین ایج کی ایک خبر کے مطابق عراق نے اپنی سرزمین پر ایک موت کی تصدیق کی ہے، جہاں 31 افراد اس بیماری سے متاثر پائے گئے ہیں، جبکہ ارجنٹینا میں بھی ایک متاثرہ شخص کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ شخص اٹلی سے واپس آیا تھا۔ کورونا وائرس کے حوالے سے روزنامہ ہندو نے خبر دی ہے کہ 15 نئی اموات کے بعد ایران کے صدر حسن روحانی نے اس مہلک بیماری سے لڑنے کے لیے امریکہ کی امداد کی پیشکش مسترد کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو امریکہ نے اس پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اور دوسری طرف وہ ہمدردی بھی جتا رہا ہے۔ اخبار مزید رقم تراز ہے کہ ایران میں نئے معاملات سامنے آنے کے بعد کل متاثرین کی تعداد 2,922 ہو گئی ہے۔ امریکہ نے بدھ کے روز افغانستان میں طالبان پر فضائی حملے کیے ہیں۔ روزنامہ اسٹیٹسمین نے امریکی فوج کے ترجمان کے حوالے سے خبر دی ہے کہ طالبان شورش پسندوں کی جانب لگاتار مہلک حملوں کی وجہ سے ملک میں امن و امان کی بحالی کا عمل متاثر ہو رہا تھا، اس لیے یہ فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ جنوبی ہلمند صوبے پر گزشتہ 11 دنوں میں پہلی بار فضائی حملوں کی خبروں سے چند گھنٹے قبل ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نامہ نگاروں کو بتایا تھا کہ طالبان کے سیاسی سربراہ ملا عبدالغنی برادر سے فون پر ان کی بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے، جس کے ساتھ سنیچر کے روز امریکی افواج کی واپسی کے سلسلے میں تاریخ ساز معاہدہ کیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ اس معاہدے کے بعد سے ہی طالبان نے اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا تھا اور امریکی و افغانی افواج کے ترجمان کے مطابق یہ حملے اپنی دفاع میں کیے گئے ہیں۔ طالبان سے کہا گیا تھا کہ وہ عہد پر کاربند رہتے ہوئے اس طرح کے غیر ضروری حملے نہ کرے، مگر اس اپیل کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اخبار صوبائی پولیس کے ترجمان کے حوالے سے آگے لکھتا ہے کہ گزشتہ 2 روز میں طالبان نے ہلمند پر سخت حملے کیے ہیں۔ سرکاری عہدیداروں کے مطابق ملک کے دوسرے صوبوں میں شورش پسندوں کے حملوں میں 20 افغان سپاہی اور پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ ہندوستانی بری فوج کے سربراہ جنرل ایم نرونے نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان سے ملحق سرحدوں پر اپنی فعالیت بڑھانے کے لیے ہندوستانی افواج اپنی روایتی طاقت، صلاحیت اور منصوبوں میں اضافہ کر رہی ہیں، جس کا مظاہرہ گزشتہ برس بالاکوٹ فضائی حملوں کے دوران بھی کیا گیا تھا۔ روزنامہ ٹائمز آف انڈیا اس حوالے سے اپنی خبر میں تحریر کرتا ہے کہ افواج گرے زون میں اہم کردار ادا کرتی ہیں،
مثال کے طور پر متنازع جنوبی بحیرہ چین میں بغیر کسی گولی یا قابل انتقام کارروائی کے بغیر چین اپنے اقدامات سے خطے کی جغرافیائی اسٹریٹجک حقائق کو تبدیل کر رہا ہے۔ سینٹر فار لینڈ وار فیئر اسٹڈیز کے زیر اہتمام منعقدہ ایک سیمینار میں تقریر کرتے ہوئے جنرل نرونے نے کہا کہ برسوں سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اگر بین الاقوامی سرحد کے پار فضائی حملے کرنے سے جنگ چھڑ سکتی ہے، مگر بالاکوٹ فضائی حملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر یہ کام کیا جائے تو اس سے جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اخبار ان کی تقریر کے حوالے سے آگے رقم تراز ہیں کہ ہندوستان خلا، سائبر اور الیکٹرانک جنگ و حرب کے لیے اپنی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بلاک چین ٹیکنالوجیز، لیزرز وغیرہ کے استعمال پر بھی غور کر رہا ہے۔ روزنامہ ایشین ایج کی ایک خبر کے مطابق ہندوستان نے واضح کر دیا ہے کہ ملک کی نیوکلیائی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور وہ نیوکلیائی اسلحہ جات کے استعمال میں پہل نہ کرنے کی پالیسی کے لیے بدستور عہد بستہ ہے۔ اخبار لوک سبھا میں وزیر مملکت برائے امور خارجہ وی مرلی دھرن کے حوالے سے لکھتا ہے کہ ہندوستان کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ چین اور پاکستان کے ساتھ دو محاذی جنگ کے پس منظر میں ہندوستان اپنی نیوکلیائی پالیسی میں تبدیلی کرنے والا ہے۔ چین اور پاکستان دونوں ہی نیوکلیائی ملک ہیں اور خیال کیا جا رہا تھا کہ ان دونوں کے ذریعے ہندوستان کے خلاف مشترکہ جنگ چھیڑے جانے کے اندیشے میں ہندوستان اپنی نیوکلیائی پالیسی میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ 7 ماہ بعد جموں کشمیر میں سوشل میڈیا سے ہٹائی گئی پابندیاں، یہ سرخی ہے روزنامہ ٹریبیون کی۔ صفحے اول پر شائع اس خبر کے مطابق 7 ماہ طویل مدت کے بعد مرکز کے زیر اہتمام علاقے کی انتظامیہ نے جموں کشمیر میں پوسٹ پیڈ کنیکشنز کے لیے سوشل میڈیا سے بدھ کے روز پابندیاں ہٹا لی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی انٹرنیٹ کی رفتار 17 مارچ تک 2G ہی رہے گی۔ علاقے میں سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد پرنسپل سیکریٹری برائے محکمہ داخلہ شالن کبرا کے ایک حکم میں بتایا گیا ہے کہ یہ خدمات پری پیڈ سم کارڈ پر ابھی دستیاب نہیں ہوں گی۔ خیال رہے کہ جموں کشمیر میں 4 اور 5 اگست کی درمیانی شب سے انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی گئی تھیں۔ روزنامہ ٹائمز آف انڈیا کی خبر کے مطابق گزشتہ ماہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان کا دورہ کیا تھا۔ اب اس کے فوراً بعد وزیر دفاع مارک ایسپر 15 مارچ کو ہندوستان کے دورے پر آئیں گے۔ ان کے اس دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان موجودہ فوجی تعاون میں مزید استحکام کے لیے مخصوص اقدامات پر غور و خوض کرنا ہے۔ اخبار ذرائع کے حوالے سے لکھتا ہے کہ 16 مارچ کو وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے ساتھ بات چیت میں وسیع النوع امور زیر غور آئیں گے، جن میں چوتھے اور آخری باہمی بنیادی معاہدے بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ فار جیو اسپیشل کوآپریشن کو جلد از جلد تکمیل تک پہنچانا بھی شامل ہے۔ اس کا فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ دورے میں کیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ BECA پر دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی آئندہ صدارتی انتخابات کے حوالے سے روزنامہ ہندو لکھتا ہے کہ سپر ٹیوزڈے جب امریکہ کی 14 ریاستوں نے ڈیموکریٹک پرائمریز کے لیے ووٹنگ کی تھی، سابق نائب صدر جوزف اور بائیڈن کی نامزدگی کے لیے حتمی دن ثابت ہوا، کیونکہ وہ جنوبی علاقے میں اپنے ترقی پسند حریف برنی سینڈرز سے آگے نکل گئے ہیں۔ اب یہ مقابلہ بائیڈن اور سینڈرز کے درمیان ہو گیا ہے۔ اس مقابلے میں بائیڈن کو 14 میں سے 9 ریاستوں میں جیت ملی۔ جنوبی کیلیفورنیا میں ان کی یہ شاندار واپسی ہے۔ دوسری جانب برنی سینڈرز کو 3 نشستوں پر فتح حاصل ہوئی ہے۔ بقیہ پارٹیوں کے امیدوار نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام جہاں نما۔